نماز کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ وضو اور غسل کے لیے اتنا پانی ہے کہ یا تو آپ وضو کر سکتے، یا تو آپ کپڑا دھو سکتے، یا تو آپ غسل کر سکتے ہیں، یا تو آپ کپڑا دھو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، پس پردہ سماعت کرنے والی میری عزت ماؤں اور بہنوں، ہفتے واری درس اصلاح نفس کا غالباً آج 8واں ہفتہ ہے۔ یہ درس ہم نے ابتدا میں شروع کیا تھا، نماز کے برکات بیان کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد موت کی حقیقت کیا ہے اسے بیان کیا گیا تھا، برزخ کی زندگی کیا ہے اس کے متعلق روشنی ڈالی گئی تھی، پھر طہارت کے مسائل کی طرف ہم آئے۔ سب سے پہلے وضو کی مکمل تفصیلات، وضو کے فرائض، وضو کے نواقض، وضو کب کرنا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد غسل کے متعلق ہم نے گفتگو کی کہ غسل کب کرنا فرض ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اور غسل کن موقعوں پر کرنا فرض ہے، کن موقعوں پر کرنا واجب ہے، کن موقعوں پر کرنا سنت ہے، اس سے متعلقات مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ پیوستہ ہمارے جو گفتگو کا عنوان تھا، تیمم کے مسائل پر ہم نے گفتگو کی۔ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کے اندر کتنے فرائض ہیں، تیمم کے لیے شرائط کیا ہے، تیمم کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، اور تیمم کب کیا جا سکتا ہے، کس پر کیا جا سکتا ہے، تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ موضوعات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے نماز کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ حالانکہ ابھی طہارت سے متعلقہ جو موضوعات ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تفصیل باقی ہے۔ نجاست کے مسائل ہیں، نجاست کی قسمیں ہیں، نجاست حقیقی ہے، نجاست حکمی ہے، نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، تو اس کے مکمل احکام ہیں۔ پھر پانی کے احکام ہیں، پانی ناپاک کب ہوتا ہے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی طاہر ہے، کون سا پانی مطہر ہے، وہ بھی لمبے مسائل ہیں۔ اب انہی مسائل کو طہارت کے لمبا اگر گفتگو کرے تو ذرا بیٹھنے والوں کے لیے بھی مشقت محسوس ہوگی، بور ہوگا، اسی لیے فوراً نماز کے مسائل میں ہم آ گئے ہیں۔ نماز کا حکم اللہ رب العزت نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر 5 وقتہ نماز فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر مسلمان کو انفرادی طور پر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ میری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر اب زکوٰۃ میری طرف سے میرا بھائی ادا کر دے تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن نماز میری مجھے ہی پڑھنا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کا سوال ہوگا۔ نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی یہ مسلمان کہے کہ بھائی میں مسلمان تو میں 5 نمازیں میرے سے نہیں ہوتا پڑھنے، میں نہیں پڑھتا ہوں، انکار نماز کفر ہے۔ سستی کاہلی سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے الگ بات ہے، گناہ گار ہے، لیکن نماز کا منکر کافر ہے۔ سستی اور کاہلی سے نماز کو چھوڑنے والا انتہائی درجے کا فاسق اور بہت بڑا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس کی سزا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قید کر دینا ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ آپ کے علاوہ دیگر جو ائمہ، امام شافعی، امام مالک، ان کے پاس تو اتنا سخت حکم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی جائے۔ اتنا بڑا سخت معاملہ ہے۔ دیکھیے، اگر اسلامی حکومت ہوتی، قوانین اسلامیہ کا نفاذ ہوتا، بے نمازی کو قید کیا جاتا،
گواہوں اور شواہد کے ساتھ ثابت ہو جاتا تو اس کی گردن مار دی جاتی شافعی مسلک کے اعتبار سے، کیوں کہ نماز سے ہی ہماری پہچان، نماز نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہی ہے، غریب امیر چھوٹے بڑے عورت مرد سب پر۔ تو نماز کا انکار کرنے والا کافر، سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا انتہائی درجے کا فاسق و فاجر گناہگار ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم تفصیل سے نماز کے برکات کے موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اب بلا کسی تاخیر آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ ایک، نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، یعنی نماز کس شخص پر لاگو ہوتی ہے، نماز کس پر پڑھنا اس کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم گاڑی میں کار میں آٹو میں بیٹھے میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو وہ کون سا وقت ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت اس کی زندگی کے لیے نماز کا میٹر شروع ہو جاتا ہے۔ جب شروع ہو گیا تو پھر مرنے تک میٹر جاری رہتا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھیں تو الگ بات ہے، لیکن نماز کا وجوب انسان پر کب شروع ہوتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد نماز کے اندر چند چیزیں فرض ہیں۔ فرض 2 طرح کے ہیں، چند چیزیں وہ ہیں جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے ان چیزوں کو مکمل کر لینا ضروری ہے، انہیں فقہ کی اصطلاح میں شرائط نماز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز کہتے ہیں۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ان چیزوں کو مکمل کر لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز فرائض نماز۔ فرائض نماز کا مطلب ہے نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہے، کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کے کرنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ ہم تمام چیزوں پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ آج ہم صرف 2 چیزیں بیان کریں گے، نماز کے واجب ہونے کی شرطیں اور نماز کے باہر مکمل کر لی جانے والی چیزیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کے واجب کرنے کی شرطیں۔ نماز کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ فرضیت کا تعلق اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ غیر مسلم سے نہیں کہا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر نماز فرض نہیں۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ کیا ہونا؟ عاقل۔ عاقل کا مطلب عقل رکھنے والا۔ جنون، پاگل پن، دیوانے پر، مجنون پر نماز فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے تو وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہے، اب اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پیدائشی پاگل تھا، مرنے تک پاگل رہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے نماز کا سوال ہی نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کے اوپر نماز واجب ہی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ابتدا میں اچھا تھا، درمیان میں پاگل ہو گیا، ایک عمر کے گزرنے کے بعد، مثلا 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد پاگل ہو گیا، 50 سال زندگی گزری، وہ 25 سال جو دیوانگی میں گزری ہے اس کا سوال اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کیونکہ غیر عاقل ہے۔ پاگل پر نماز واجب نہیں ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے بالغ ہونا۔ کیا ہونا؟ بالغ ہونا۔ نابالغ پر بھی نماز واجب نہیں ہے۔ بلوغت کے بارے میں سابقہ درس میں ہم سماعت کر چکے ہیں کہ لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر منیمم 15 ایئرس، اس کی علامتیں ظاہر ہو یا نہ ہو، 15 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اس سے بلوغت کا حکم لگاتے ہیں۔ 15 سال کے بعد نمازیں اگر کوئی چھوڑ دیا تو پھر وہ گناہگار ہوگا، یعنی 15 سال ہوتے ہی زندگی کا میٹر ڈاؤن نمازوں کا۔ اگر 50 سال کی زندگی ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بھائی ان کی عمر کتنی ہے؟ دیکھو 50 سال ہے، کب بالغ ہوئے؟ 15 سال۔ تو 50 میں سے 15 لیس کر دیں گے، کتنی عمر ہو گئی؟ 35 سال کے نمازوں کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ بھائی کیسا دیتے؟ آپ کو دینا ہے، میرے کو دینا ہے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ آپ میرا دے سکتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائیں گا۔ بھائی مسلمان بنے سے معمولی نہیں ہے، کھڑیں گے، ہاں کیا ہے میاں کتنی سال گزار کے ہے؟ 80 سال گزار کے۔ اچھا 80 سال میں سے 15 لیس کرو میاں، ان کے لیس کر دیے۔ اب اس کے بعد 65 ایئرس کی نمازوں کا حساب دیجیے، دینا ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا ہے۔ نابالغ پر نماز فرض نہیں۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا
کہ بچہ یا بچی جب 10 سال کے ہو جائیں نماز کی تاکید کرو. 7 سال میں نماز کی تاکید شروع کر دو. 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مارنے کی اجازت ہے. حالانکہ اسلام نے کسی پر سختی کرنے مارنے سے روکا ہے. آفٹر 10 years you have to beat your child. تب نماز کے ترک کرنے پر اسلام بول رہا مار مارنا وہ تو ایسا ظالموں کے سنے مانا لگنے کہ وہ کتوں کو مارے سے مارے، ایسا نہیں مارنا. ایسا ضرب جس کا احساس نہ ہو. باوی نماز نہیں پڑھ رہے بیٹے کو مار رہے نہیں. بیٹے کو نماز کی عادت باپ کی وجہ سے ہوتی. ماں کو نماز کی عادت، ماں کی نماز کی عادت اگر ہے تو بیٹی نمازی بنتی. اماں نماز نہیں پڑھ رہے پلنگ پہ سوتے پڑے ہوئے بیٹی پڑھیں گی. کوئی بیٹی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا. ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں سوتے پڑے ہیں بیٹا نمازی بن گیا، توفیق الہی ہے. اماں سوتے پڑی ہوئی ہے بیٹی نمازی بن گئی، توفیق الہی ہے. لیکن عام طور پر بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہماری جو گفتگو، ہمارا جو رہن سہن گھر میں ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہمارے بچے سیکھتے. تو تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا. چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا. کیا ہے؟ وقت کا پایا جانا. وقت کا پایا جانا 2 معنی میں ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں ہے. فجر کی نماز آپ کے اوپر اب فرض نہیں کیونکہ وقت ہی نہیں آیا اس کا. جب وقت شروع ہو جائے گا تو اب نماز آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی. ابھی وقت ہی نہیں آیا تو نماز آپ کے اوپر واجب نہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایسے وقت میں مسلمان ہوا، غیر مسلم تھا، ایسے وقت میں مسلمان ہوا، ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا، اس کو کسی نماز کا اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ اللہ اکبر کہنے کا وقت نہیں ملا. مثال کے طور پر مغرب کے قریب کوئی شخص مسلمان ہوا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بولتے مغرب کی اذان شروع ہو گئی. اب نماز عصر کی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ نماز عصر کا وقت اسے ملا ہی نہیں ہے، تو اس سے نماز عصر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. البتہ اگر تکبیر تحریمہ کہنے کی مقدار وقت مل گیا تھا تو وہ نماز اس کے اوپر واجب ہو گئی. اگر بے غسل تھے تو غسل کر کے وہ نماز کی قضا کریں. تو کتنی شرطیں ہوں گی؟ دیکھیے 4 شرطیں ہیں. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، وقت کا پایا جانا. اور ایک بات اس میں اضافی ہے، اگر خواتین ہے تو اپنے ایام مخصوصہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے. ان ایام کی نماز عورتوں کو معاف ہے جو ناپاکی کی حالت میں گزرتی ہے. روزے معاف نہیں ہے، روزے قضا کرنا ہے، نمازیں معاف ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے دیکھیے خواتین پر. پھر بھی ہماری خواتین، ہم کو تو مہینے میں 30 دن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے بھائی. مردوں کو ایکسکیوز کچھ نہیں ہے آپ کے واسطے. 31 ڈے ہے تو 31 ڈے، 30 ایک دن میں چھٹی ناغا نہیں ہے. عورتوں کو چھٹی دی گئی. اس کے باوجود بہت ساری خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں. جس طرح مرد پر نماز فرض ہے عورتوں بھی نماز فرض ہے. فرق یہ ہے کہ مرد کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، عورت کو گھر میں نماز ادا کرنا انفرادی طور پر. یہ نماز کے واجب ہونے کی صورتیں تھی. اگر کوئی مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے مسلمان تو ہے، عاقل نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے عاقل تو ہے، بالغ نہیں ہے. اب آج کل کے بچے 5 سال میں ہم سے زیادہ عقل مند ہو گئے وہ لوگ، تو اس پہ نماز کا حکم نہیں لگائیں گے. عاقل تو ہے، بالغ ضروری ہے. ابھی نو ہے، عاقل ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ نہیں ہے. پڑھنا شروع کرے تو بہت اچھا ہے. بالغ اگر ہوئے اس کے بعد مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، واجب نہیں ہے. 4 چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد ہم ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جن کا تعلق شرائط نماز سے ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز. کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز. شرائط نماز کیا ہے میں گنا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے، پھر اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے نماز واجب ہو گئی سمجھے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، وقت بھی ہو گیا. اب اس کے لیے اللہ اکبر کہنے سے پہلے چند چیزوں کا مکمل کر لینا ضروری ہے. انہیں کہتے ہیں شرائط نماز. سب سے پہلے ہیں طہارت جسم. بولیے طہارت جسم، یعنی نمازی کے جسم کا پاک ہونا ایک. اس کے بعد دوسرا ہے طہارت جامہ. طہارت جامہ، جامہ کا مطلب لباس کا پاک ہونا. نمازی کے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. طہارت جسم، طہارت جامہ. تیسری چیز ہے ستر عورت. تیسری چیز ہے ستر عورت. اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے. ابھی پہلے سرسری طور پر جو چیزیں ہیں وہ تو گن لیں گے. ستر عورت تیسری چیز. چوتھی چیز ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ، طہارت جسم، طہارت جامہ، ستر عورت،
استقبال قبلہ 4 ہو گئے ہیں، اس کے بعد نیت ہے، آخری چیز ہے طہارت مقام، آخری چیز ہے طہارت مقام، یعنی جس مقام پر نماز ادا کر رہے ہیں اس مقام کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 6 چیزیں شرائط نماز ہیں۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے کمپلیٹ ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کو پہلے چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو سب میں پہلی چیز کیا ہے؟ نمازی کے جسم کا پاک ہونا۔ پاکی ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کہتے ہیں۔ بولیے میرے ساتھ، نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ یہ کیا ہے مول صاحب؟ نجاست کا بیان ایک الگ پڑھیں گے ہم، آپ فکر مت کیجئے، میں مثال کے طور پہ سمجھائے۔ نجاست حقیقی مطلب وہ نجاست جو نظر آنے والی ہے، وہ نجاست جو نظر آنے والی ہے، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، لید ہے، گوبر ہے، دکھنے والی نجاست، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ کے آ رہی ہے۔ اور ایک ہے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی دکھ کر نہیں آتا، کسی کو طہارت ٹوٹ گئی، احتلام ہو گیا یا کوئی اور معاملہ، جو 5 چیزیں تھیں اس میں سے کوئی ایک چیز ہو گئی، جسم تو پاک صاف دکھ رہا، زبردست سوٹ بوٹ لگا لے کے، اتن ماسن مار لے کے ہے، پاؤڈر لگا لے کے ہے، جسم تو پاک دکھ رہا، لیکن حکمی طور پر وہ ناپاک ہے کیونکہ غسل نہیں کیے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجاست حکمی۔ تو نمازی کے جسم کا نجاست حقیقی اور نجاست حکمی دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جسم پاک ہے۔ اب جسم پر کسی مقام پر نجاست لگ گئی ہے، کسی مقام پر نجاست لگ گئی، کون سی نجاست؟ دکھنے والی ہے، اس کا پاک کرنا کب ضروری ہے، کب فرض ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ اگر وہ 1 درہم کے برابر ہے، 1 درہم تو سمجھیے ہمارے ہتھیلی کے گڑھے کے برابر، اور اچھا سمجھنا ہے تو پرانے زمانے میں 1 روپے کا سکہ آتا تھا، ایک تانبے کا، اتنی مقدار میں نجاست جسم پر یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو معاف ہے، جسم پر یا کپڑے پر اتنی نجاست لگی ہوئی ہے تو معاف ہے، مطلب اس نجاست کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ حکم ہے، فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ اور اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اس گندگی کو بھی دور کر لیا جائے۔ نمازی کے جسم پر 1 درہم کے برابر جسم پر یا کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کا دور کرنا فرض نہیں ہے، دور کر لینا اچھا ہے۔ اگر 1 درہم سے بڑھ گیا ہے تو اب آپ کو دور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ جسم پر نجاست حقیقی لگی ہوئی ہو تو اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد نجاست جسم پر لگی ہوئی ہے لیکن اس جسم پر پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، پانی دھوئے تو بڑا مسئلہ ہو جا رہا، اب کیا کریں؟ یہ نجاست حقیقی ہے، اگر حکمی ہوتا تو تیمم کر لیتے تھے، طہارت توڑ کے وضو کر تیمم کر لیتے تھے، اب جسم پہ لگی ہوئی ہے، اب کیا کرنا؟ میں دھو بھی نہیں سکتا مصعب، مثال کے طور پہ ہاتھ توڑ گیا تھا، پٹی بن لیے تھے، یا زخم تھا، پٹی بن گئے تھے، اس کے اوپر ایسی کوئی گندگی گر گئی، اب اس کو نکال بھی نہیں سکتے، اب کیا کرنا؟ شریعت بڑی تکلیف مت کرو، اسی پٹی پر اسی حالت میں نماز پڑھیے آپ، کیونکہ عذر ہے وہاں۔ تو جسم پر کسی ایسے مقام پر نجاست لگ گئی ہے، اس کا نکالنا یا دھونا دشوار ہے، تو شریعت اتنی ہمارا اسلام آسان ہے کہ اسی پہ نماز پڑھ لیجیے، آپ ہو جاتی، وضو ہے، غسل ہے، جسم پہ لگی ہوئی۔ طہارت حکمی ضروری ہے، طہارت حکمی مطلب جو 5 چیزوں سے طہارت ہو گئی تھی اس کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، یہ طہارت حقیقی جو دکھنے والی ہے تو وہ معاف ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس وضو اور غسل کے لیے اتنا پانی ہے کہ یا تو آپ وضو کر سکتے، یا تو آپ کپڑا دھو سکتے، یا تو آپ غسل کر سکتے ہیں، یا تو آپ کپڑا دھو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کپڑے بھی ناپاک ہے، میرا جسم بھی ناپاک ہے، کپڑے بھی ناپاک ہے، جسم بھی ناپاک ہے، اب میرے پاس اتنا پانی ہے، یا تو میں میرا لباس دھو سکتا ہوں یا جسم دھو سکتا ہوں، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کپڑوں کو دھو لیجئے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے، کپڑوں کو دھو لیجئے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اب غسل کر لیے ہیں، گندے کپڑے پہنے ہیں تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، تو شریعت انسان کی طبیعت کا بھی خیال رکھتی ہے، طبیعت کے اعتبار سے تو پانی اتنا ہے کہ یا تو کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا جسم، تو کپڑے دھو لیں، تیمم کر کے نماز ادا کر لیں۔
بغیر وضو بغیر غسل کے نماز ادا کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اگر جان بوجھ کر کرے، کیا ہوتا ہے بھائی بغیر وضو کی نماز پڑھے تو کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے، مطلب اسلام سے خارج ہو جاتے. نماز کی اہمیت کا پاس یہ انداز آپ کے پاس ہے. اب کوئی مجبور ہے بھائی، اب میرے پاس وضو طہارت نہیں ہے، اب سب کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، کیسا پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کیسے غسل کرنے کیسے کیسا ہے، چلو ایسے ہی پڑھ لیں گے. گناہ گار ہو جاتے. حرام کام ہے. حرام کا مطلب معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو بغیر وضو بغیر طہارت کے نماز ادا کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے. اور لائٹ لے کے کیا ہوتا بغیر وضو کے ایک بار نماز پڑھ لے تو کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جاتے. تو یہ تھی پہلی شرط، نمازی کے جسم کا طہارت حقیقی طہارت حکمی سے پاک ہونا. مختصر تفصیل، آپ اگر سوال کرنا ہے تو آگے کر سکتے. اب دوسری تفصیل ہے طہارت جامہ، یعنی نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. کتنا کپڑوں کا پاک ہونا بتا دیا گیا تھا کہ 1 درہم کے برابر نجاست ہے تو معاف ہے، 1 درہم سے بڑھ گیا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کریں کہ حالت نماز میں آپ کے پاس کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، اتنی ہے کہ 1/4 سے زیادہ ہو گیا. 1/4 سے زیادہ مطلب چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کپڑا ناپاک ہے. جسم تو پاک ہے، آپ کا جسم تو پاک ہے، کپڑا جو لباس پہنے ہوئے ہیں دوسرا لباس ہی نہیں ہے. ممکن ہے حالت سفر وغیرہ میں تھے، اب کسی گندگی کے گرنے کی وجہ سے اتنا حصہ کپڑے کا ناپاک ہو گیا ہے کہ آدھے سے زیادہ ناپاک ہو گیا ہے. تو اب کیا کرنا مول صاحب؟ کیا اسی کپڑے سے جو ناپاک ہے پہن کے نماز ادا کر لینا یا پھر کیا کرنا؟ تو شریعت 2 چیزوں کی اجازت دی ہمیں. اگر آپ چاہیں تو ننگے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ننگے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ ننگے نماز نہ پڑھے، اسی ناپاک کپڑوں سے نماز ادا کر لیں. ایک بات، اگر اچھا نہیں دکھ رہا بھائی، بہت ہی گندگی لگی ہوئی ہے، بہاری پوری، دوسرا لباس نہیں ہے، نکال دیے. برہنہ وتھاؤٹ ڈریس نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کب دوسرا لباس نہیں ہے اور گندگی ہے تو برہنہ ننگے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے حکم ہے کہ اب بیٹھ کے نماز پڑھیں. اب بیٹھ کے، کیونکہ اب کھڑے ہو کر پڑھنے میں بالکل بے ستری ہوتی ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. اتنی اجازت شریعت دے رہی. حالانکہ یہ دور وہ دور کی بات ہے جب کسی کے پاس 2 ہی ڈریساں ہوتے تھے. اگر کوئی سفر میں نکلے، ایک بیگ میں ایک ڈریس پہنے ہوئے ہیں، اگر چوری ہو گیا تو ختم. یہ جاتے جاتے بارش ہوئی گر گیا ہوا تو اس پہ سب. تو اس وقت کے مسائل تھے. آج کل تو ماشاءاللہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے پاس منیمم 10 to 15 ڈریس نہ ہو. میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم یاد بھی نہیں ہوگا. میرے کو بھی یاد نہیں میرے پاس کتنے ڈریس ہے، کسی کو یاد نہیں ہوں گے آپ کے پاس کتنے ڈریس ہے نہیں. مگر مسئلہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، کبھی بھی زندگی میں پیش آ سکتا ہے. اگر آ جائے تو شریعت اجازت دے رہی. کپڑے کے اندر ایسی ناپاکی ہے کہ آپ کا جسم تو پاک ہے، کپڑا بالکل 1/4 سے زیادہ ناپاک ہے، تو پھر آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اسی کپڑے پر پڑھ لیں یا برہنہ نماز پڑھے، مطلب ننگے نماز پڑھے. لیکن شریعت ایڈوائز بھی دے رہی ہے کہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ ننگے مت پڑھیے، اسی ناپاک کپڑے سے آپ نماز ادا کر لیجئے. نماز ادا کرنے کے بعد پانی مل گیا ہے تو اب وہ پڑھی ہوئی نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی ہے. تو نمازی کے کپڑوں کا، نمازی کے جسم کا طہارت حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا. کپڑوں کا طہارت حقیقی سے، کیونکہ کپڑوں پہ اب کپڑوں کو کوئی احتلام ہونے والا ہے نہیں ہے. احتلام انسان کو ہوتا، کپڑوں کو نہیں ہوتا. تو کپڑوں کا طہارت حقیقی سے پاک ہونا ضروری ہے. اس کی مقدار بیان کر دی گئی، 1 درہم کے برابر معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو دھونا ضروری ہے. ایسے مقام پر چلے گئے ہیں پانی اتنا ہے کہ کپڑا دھو سکتے ہیں یا پھر غسل کر سکتے ہیں، تو اسی طرح اجازت دی گئی کہ کپڑا دھو لیں. غسل کی حاجت ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. میں بہت مختصر باتیں کر رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں، تاکہ سوالات میں حل ہوں. اس کے بعد ہے تیسری شرط، نمازی کے نماز پڑھنے کے مقام کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. جس مقام پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا ضروری ہے. مقام پیر سے لے کے سجدہ کرنے کی زمین تک، وہاں تک کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نجاست حقیقی سے. اب ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ ناپاک ہے.
مثلاً بچہ پیشاب کر دیا تھا تو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسا موٹا کپڑا اس کے اوپر بچھا لے جس سے نیچے کی گندگی یا اس کا اثر آپ کے کپڑے پہ ظاہر نہیں ہو رہا تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. بچہ پیشاب کرا تھا سوکھ گیا, یا کوئی گندگی تھی, گوبر لگا ہوا تھا, کچھ گندگی لگی ہوئی تھی, کچھ بھی, اس کے اوپر آپ ایک کوئی چیز بچھا دیے ہیں, وہ گندگی سوکھ گئی ہے, اس کا اثر بھی آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے تو نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, ایسا پتلا کپڑا بچھا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس سے گندگی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسری بات, کوئی ایسا کپڑا ہے جس کے 2 تہہ ہے, مثال کے طور پہ یہ ہے 2 تہہ ہیں, یہ ایک تہہ ہے, یہ ایک تہہ ہے, تو اب کیا میں اس تہہ پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ حصہ اس کا ناپاک ہے, کیا حصے پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے جتنا نماز کے لیے کپڑا ہوتا ہے اتنا پاک ہونا ضروری ہے. بڑی چادر ہے, 8x10 کی چادر ہے, اس میں 4/4 اس کا 50% ناپاک ہے, 50% پاک ہے. آپ کی نماز کے لیے کتنی ضرورت ہے؟ جان نماز کتنا, اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ, یہ کپڑا ہے, اس کے 2 تہہ ہے, اس کا ایک حصہ نیچے کا, ایک حصہ اوپر کا ہے, تو نیچے کا حصہ ناپاک ہے, اوپر کا حصہ پاک ہے. اب اس کے لیے ایک شرط ہے, اگر یہ آپس میں سلے ہوئے نہیں ہیں تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپس میں سلے ہوئے نہیں ہیں, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, تو اس کے اوپر ہی رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ جیسے دستی بتا رہا ہوں, دیکھیے یہ حصہ ناپاک ہے, یہ حصہ پاک ہے, اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دوسرا مسئلہ کہ یہ دونوں سلے ہوئے ہیں, نچلا حصہ ناپاک ہے, اوپر کا حصہ پاک ہے, تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حکم میں ایک ہی ہو گیا, یہ 2 نہیں رہے, ایک ہی ہو گئی ہے. سلے ہوئے اگر ہے, کپڑا سلا ہوا ہے, نچلا حصہ ناپاک ہے, اوپر کا حصہ پاک ہے, تو آپ اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر سلا ہوا نہیں ہے تو پڑھ سکتے کیونکہ کپڑے کا حکم بدل جاتا ہے. تو نماز کے مقام کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کی حالت میں نمازی کا کپڑا کسی گندگی پر گر جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نماز شروع کرتے وقت آپ کا جسم بھی پاک تھا, آپ کا لباس بھی پاک تھا. اب اللہ اکبر کے سجدے میں جا رہے تھے, دامن پیشاب میں گر گیا, بچہ بازو پیشاب کرا ہوا تھا. اب کیا کرنا؟ کیا نماز توڑ دینا؟ اسی طرح نماز کو جاری رکھنا. حالت نماز میں آپ کے کپڑے کا دامن اگر ناپاکی پر گر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نماز مکمل کر لے سکتے ہی. اگر وہی نماز سے پہلے ہے تو حکم الگ تھا, نماز کے اندر حکم الگ ہے. تو تیسری چیز تھی, پہلی نمازی کے جسم کا پاک ہونا, اس کے بعد نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا, نماز پڑھنے کے مقام کا پاک ہونا. اب نماز پڑھنے کے مقام جس پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پاک ہونا ہے. اگر فرش پر پڑھ رہے ہیں تو فرش کا پاک ہونا, زمین پر پڑھ رہے ہیں بغیر کسی چادر وغیرہ کے تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. مختصر باتیں, آگے بڑھیں گے. اب اس کے بعد چوتھی شرط کیا ہے بولیے؟ ستر عورت کا ہونا. ستر عربی میں چھپانے کو کہتے ہیں. عورت جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا اسلام نے فرض قرار دیا ہے, جس کا اسلام نے چھپانا فرض قرار دیا ہے, اسے ستر عورت کہتے ہیں. عورت کا مطلب چھپانے کی چیز, عورت کا مطلب ہم ویمن کہتے ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن حقیقت میں عورت چھپائی جانے والی چیز کو عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی ہی ہے چھپائی جانے والی چیز, عورت دکھائی جانے والی چیز کا نام نہیں ہے. عورت کا مطلب چھپائی جانے. تو ستر عورت مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. مرد کے لیے حکم الگ ہے, عورت کے لیے حکم الگ ہے. ستر عورت کا ہونا بھی ضروری ہے. ستر عورت کی مقدار مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ مطلق چھپائے رکھنا فرض ہے, چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز, چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز میں ہو. آج کل بچے دیکھیں ہمارے شارٹ چڈیاں پہن کے پھر رہے, گھٹنوں کے اوپر چڈی ہے, آپ کی ران نظر آ رہی, گھٹنا نظر آ رہا. بھائی حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے, نہیں پہن سکتے آپ. بعض بچے بوڑھوں کو بھی دیکھا میں, گھر میں ملنے کے تو چڈی کیا ہے نظر, دادا بن گئے نا, کیا ہے وہ چڈی. دادا پہنے تو بابا پہنے, بابا پہنے تو بچہ پہنے, اس کی کیا غلطی؟ نہیں, حرام ہے بھائی. نماز میں نہیں ہے, خارج نماز بھی کم سے کم مقدار ہے, اتنا نہیں ہے ضروری, اتنا بول کے نہیں ہے, اتنا چلے آتے, لنگی پہن کے چلے آتے, لنگی پہ نماز ہو سکتی ہے.
پینٹ پہ نماز ہو سکتی ہے بغیر بنین کے، بغیر کرتے کے، کیا اسی پڑھیں گے آپ؟ نہیں، یہ صرف آپ کو منیمم بتا رہے ہیں، میکسیمم کی کوئی قید نہیں ہے۔ منیمم کبھی دعوت میں جاتے ہیں، صرف بولیا لنگی پہن کے دعوت میں چلے جاتے، پاجامہ پہن کے دعوت میں جاتے نہیں جاتے، تو ایسا لباس نماز کے لیے ضروری ہے جو پہن کر دعوت میں جاتے ہیں۔ تو ستر عورت مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہمیشہ فرض ہے، نماز کے لیے نہیں، ہمیشہ فرض ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات آپ لوگ؟ ہمیشہ فرض ہے۔ اب وہ نوجوان یا وہ لوگ جو ستر عورت سے کم شارٹس پہنتے تھے، اب آپ کو معلوم ہو گیا تھا، پہلے نہیں معلوم تھا، غلطی میں پہنے ہیں، اب آپ نالج فل پرسن ہو گئے ہیں، اگر اب کریں گے تو 10 گنا زیادہ گناہ ملے گا۔ اگر کوئی گناہ کو بغیر علم کے کرے، معافی کی امید کی جا سکتی ہے، معلوم رکھنے کے بعد گناہ کرے تو اللہ رب العزت 90% سزا دیں گے، 10% ان کی مرضی ہے۔ اگر وہی بغیر علم کے گناہ کرے تو 10% سزا ہے، 90% معاف کر سکتے۔ تو گناہ کو بغیر علم کے کرنا معافی کی امید کی جا سکتی ہے، جان بوجھ کر کرنا معافی کی امید بہت کم ہے۔ ایک گلاس میں پانی کے ساتھ زہر ہے، وہ زہر جان بوجھ کے پیو یا بغیر علم کے پیو، علم کے ساتھ پیو بغیر علم کے پیو، مرتا ہی انسان۔ میرے کو معلوم نہیں تھا صاحب ایسا کرنا ہو، تو کہیں کو معلوم نہیں کرے آپ معلوم کرنا تھا صاحب، نہیں اللہ میرے کو معلوم نہیں تھا، بولتے دوسری چیزیں سب معلوم کر لیے تم نیچے اوپر کے، جو چیزیں معلوم نہیں تھا وہ سب معلوم کر لیے، جو چیز معلوم کرنا تھا وہی معلوم نہیں کرے آپ۔ تو ستر عورت مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ عورت کے لیے، عورت کا پورا جسم ستر عورت ہے، سوائے 2 ہتھیلیوں کے، چہرے کے، پیر ٹخنوں تک، نماز میں بھی خارج نماز میں بھی۔ عورتوں کے بال بھی ستر عورت ہے، بہت ساری عورتوں کو نہیں معلوم ہے۔ اب ہماری عورتیں ساڑی کے ساتھ بلیوز کو لے دیتی، یہاں تک بلیوز رہتا، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں بڑے اہتمام سے جمعہ کے دن پانا نہیں نہا لیے، میڈم بالا کھلا رکھ لے کے آ کے پہن لیے، سب پہن لیے، کرتا پاجامہ پہن لیے، اب بالا کھلے رکھ لیے، آدھا اسکارف تو باندھ لیے، لیکن اسکارف کے نیچے سے آپ کے آدھے بال لٹک رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بال بھی ستر عورت میں داخل ہے، وہ پورے بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چیز بہت ساری ہماری خواتین کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں تو آپ ٹوکنا، آپ کی بہن کو دیکھیں، آپ کے کسی بھی رشتہ دار خاتون کو دیکھیں، امی ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اب تک بغیر علم کے کرے تھے، اب ویسا مت کیجیے، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو عورت کے لیے ستر عورت کی مقدار پورا جسم ہے، سوائے چہرہ، ہتھیلی، دونوں پیروں کے بال بھی ستر عورت میں داخل ہیں۔ اور ایک بات طہارت جامہ کی ضمن میں جسم کے بارے میں ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی، یاد آ گئی، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جسم پر لباس تو پہن لیے، لیکن لباس ایسا پتلا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے، لباس ایسا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے، کیا حکم ہے؟ نماز نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جب نماز نہیں ہوتی مطلب وہ لباس کا پہننا ہی آپ کے لیے ناجائز ہے۔ البتہ آپ کے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا ہوا ہے، پتلا کپڑا پہنے ہوئے، یہ اندر کے باڈی چیسٹ دکھ رہی ہے، تو آپ کے لیے جائز ہے وہ، کیونکہ نماز کے لیے ضروری نہیں ہو۔ اندر بنین پہنے، اب نظر آ رہا تھا، بہت سارے ہوتے ہیں کرتا پہنے ہوئے جسم نظر آتا، وہ جائز ہے، لیکن عورت کے لیے ناجائز ہے۔ عورت کے لیے ایسا باریک کپڑا پہننا جس سے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آتا ہو، اس کے لیے حرام ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لعنت فرمائی، آپ نے فرمایا ہے رب کاسیۃ فی الدنیا عالیۃ یوم القیامہ، ایسی عورتیں جو باریک لباس دنیا میں پہنتی تھی، کل قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائیں گی، پوری ننگی اٹھائی جائیں گی۔ لباس پہن کے بھی لباس نہ پہننے کی طرح تھا۔ آج ہماری بہنوں میں فیشن بن گیا ہے، بہنیں لباس پہنی ہوئی ہے، ایسا افسوس ہوتا دیکھ کے، لباس پہنی ہوئی ہے لیکن پورے جسم کے اثرات نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور لباس تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں، لباس تو پہنے ہوئے اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے پارٹس الگ الگ نظر آ رہے ہیں، یہ لباس بھی پہننا ناجائز ہے۔ اگر کوئی عورت پہنی ہے تو ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، حضور نے فرمایا ایک عورت جہنم میں جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی، 3 مردوں کو لے کے جائے گی۔ کس کو؟ سب سے پہلے اس کے باپ کو لے کے جائے گی۔ باپ کا کام تھا بیٹی کو باریک کپڑے پہننے سے روکنا تھا،
باپ کا کام تھا بیٹی لباس پہنی ہوئی ہے، اس کی چھاتی نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ دکھ رہا ہے یا اس کی پیٹھ دکھ رہی ہے، باپ نے منع نہیں کیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب ذمہ داری بھائی کے اوپر آ گئی، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ باپ کے فرائض نبھائے۔ بہت سارے مرد جو ہے عورتوں کو کم لباس پہنا کے لے آتے ہیں، ارے یہ کیا ہے، یہ پہن، ایسا پہنو، انہیں بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر آپ مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ اپنی خواتین کی اس طرح کا لباس پہننے سے آپ نہیں روک سکتے تو پھر آپ جہنم میں جانے کی تیاری کر لیجیے، کیونکہ آپ تو نمازی ہوں گے، آپ پرہیزگار ہوں گے، لیکن آپ کے ماتحت جو آپ کی بہن ہے وہ اگر پابندی نہیں کرے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، شادی ہو گئی، اب ذمہ داری بھائی کی ختم ہو گئی، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر اپنی بیوی کو تاکید کرے کہ ایسا لباس نہ پہنے، فیشن اب کیسا چل رہا ہے پہننے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا پڑوسی ملک ہے، پوری دنیا میں اتنا میک اپ نہیں چلتا ہوگا جہاں پر وہاں چلتا ہوں، کہ اگر میک اپ کا کسی کو ورلڈ کپ دیا جائے تو ہمارے پڑوسی ملک کو ملے گا، شاید اتنا میک اپ کرتے ہیں۔ اب ان کا میک اپ، ان کا لباس آہستہ آہستہ دبے ختم ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ ارے وہ ڈرامے میں انہوں وہ پہنے تھے، وہ فلاں ملک کا ڈرامہ ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کلچر بھی اپنا رہے ہیں، وہ میک اپ بھی ہے، وہ لباس بھی ہے۔ تو ستر عورت کے لیے پورا کا پورا جسم ہے، اگر ذرہ برابر بھی اگر عورت کی کھلا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی، اتنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اور ایک مسئلہ، کسی کا لباس تھوڑا تھوڑا مختلف مقامات سے پھٹا ہوا ہے، مثلا کوئی جینس پینٹ پہنے، دیکھیں آج کل جینس پینٹ پہ سامنے پھٹا ہوا رہتا تھا، گھٹنے کے پاس، ران کے پاس پھٹا ہوا رہتا، یا نیچے پیچھے تھوڑا پھٹا ہوا رہتا، وہ کئی کو رکھی معلوم لگا آپ کی نماز نہیں ہونا بول کے رکھی، آپ کی نماز نہیں ہونا بول کے رکھے، ہم بیوقوف ہیں بھائی، دیجئے، ہم تم اتنا پڑھیں ہم اتنا پھاڑیں گے، بھائی کئی کو اپنے کو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے نہیں، نماز اپنے پر ہے کیا؟ تو جو پھاڑا گیا ہے نا، وہ کوئی ایک بیوقوف کر لیا تھا، سنا میں جینس پینٹ پہ جو پھٹا ہوا تھا، کبھی کسی کو ایک تھا، اب کسی اتفاق سے کہیں گیا، کوئی کھروچ لگ کے پھٹ گیا، اب وہ اس کو ایک ڈیزائن شیپ دے کے دعوت میں چلے گیا، اس کو فیشن بنا لی، کسی کا یہاں پھٹا ہوا ہے، کسی اچھا دکھتا ہے۔ تو ایک لباس مختلف مقامات سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے، اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو کوئی ایک عضو ایک پارٹ کے برابر بن رہا ہے یا اس کا 1/4 بن رہا ہے تو بھی اس لباس سے نماز نہیں ہوتی۔ ایک عضو آپ کا کان بھی ہو سکتا ہے، ایک عضو ناک بھی ہو سکتی ہے، ایک عضو انسان کا یہ ہاتھ کا اتنا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا حصہ تھوڑا تھوڑا ملا لے، اتنا حصہ اگر پھٹا ہوا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، ستر عورت مرد کے لیے کیا ہے، اس کی حد بولیے، ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، عورت کے لیے پورا کا پورا جسم ستر عورت ہے۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا مکمل طریقے سے نماز میں کھڑے ہو گئے تھے، اچانک پیجامہ کھل گیا، لنگی بھی پہنے تھے، لنگی کھل گئی اچانک، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ گھر میں پڑھ رہتے ہوں گے بھائی، اب گھر میں عام طور پہ انسان بے تکلف نہیں پڑھتا، لنگی پہ بنین پہ بھی پڑھ لیتے، کوئی بھی فون دیکھنے والا ہے ہو جاتی نماز، تو ہو جاتی، میں کوئی شک نہیں ہے، بنین لنگی پہ پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی میں اللہ اکبر بولے کر دوسرے کا دن لنگی کھل جاتی، تھوڑا ذرا یہ چیزیں بھی ضروری ہے سنجیدگی کے لیے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ناڑا ٹوٹ گیا، پینٹ کا بکل نکل گیا، اب کیا حکم ہے؟ تو شریعت بولی کہ ایک رکن کے ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ چڑھا لیے تو آپ کی نماز باقی ہے، ایک رکن کے ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں، آپ اٹھا کے باندھ لے سکتے ہیں نماز میں، تو آپ کی نماز برقرار ہے۔ اب ایک رکن کس کو بولتے ہیں صاحب؟ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر کے اندر آپ اٹھا لیے تو آپ کی نماز برقرار ہے۔ اب سوچنے میں ہے کیا کرنا، بلکہ اور گیا تو آپ کی نماز بھی چلے گی، سوچنا نہیں، فوراً اٹھا لینا، مسئلہ معلوم ہے تو آپ کرتے، نہیں معلوم ہے تو نماز چلے گئے آپ کی، اس لیے علم ضروری ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد تب خود بخود کھول گیا، کوئی بدماشی کر کے خود بخود کھول لیا تو یہ تو خود بخود نکل گیا تھا، اب انہیں ہونا بلکہ کچھ بھی کر کے پہچانے کو گرا لیا، تھوڑے مسخرے انتہائی درجے کے رہتے، دیکھیے مسخرہ پن کرنے کے واسطے کچھ بھی، آج کل انسان کامیڈی کرنے کے واسطے کپڑے بھی نکال دے رہا، انتہا درجے کی ذلت کا کام کر رہے ہیں، نماز میں بدماشی کرنے کے، کوئی آخری مسخرہ چچورا تھا مسجد میں کہ ہونا بلکہ انہوں نے پینٹ گرا دیا، اندر چڈی ہوں گی نہیں ہے تو اور مسئلہ ہے، تو پینٹ گرا دیے، ہونا بلکہ گرا دیے، تو اب
بھی 3 سیکنڈ نماز چلے گیا، گرتے نماز گئی، ایک بار بھی نہیں۔ کیوں کہ ہونا بول کے گرانا اس کی سزا الگ ہے، خود بخود گر جانا اس کی سزا الگ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا، خواتین اگر نماز پڑھ رہی ہیں، عورتوں کے یہ کان یہ بھی ستر عورت میں داخل ہیں، بال بھی ستر عورت میں داخل ہیں۔ عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، کسی وجہ سے کان کا کچھ حصہ کھل گیا ہو، یا گردن کا کچھ حصہ کھل گیا، یا بالوں کا کچھ حصہ کھل گیا، چونا بن لیے تھے، انہوں اسکارف بن لیے تھے، اچانک چونا کھل کے نیچے آ گیا، تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے، ایک رکن کے اندر ادا کرنے سے پہلے فوراً اپنے کان کو یا بالوں کو اسکارف کے اندر کر لیے ہیں تو نماز برقرار ہے، نہیں کرے ہیں تو پھر نماز چلی گئی ہے۔ یہ حصہ یہاں تک فرض ہے عورتوں کے لیے۔ بہت ساری عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، آپ سمجھائیے۔ آپ ساڑی کے پاس بلوز پہنتے دیکھیے، بلوز کہاں تک رہتا؟ یہاں تک، یہ حصہ ننگا ہے، نماز نہیں ہوتی آپ کی۔ اسی لیے پہلے کی عورتوں کے دیکھیے، جب بھی لباس پہنتے تھے یہاں تک ہوتا تھا پورا یہ۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ کم سے کم آپ وہ باہر پہن کے جا رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے ایسا لباس رکھیے جو آپ کو یہاں تک آئے، یہاں تک آئے۔ اگر یہ کھلا ہوا ہے تو پھر دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے ہے۔ میں اکیلا اندر رہ کے ننگا نماز پڑھ لوں گی، وہ تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ستر عورت فرض ہے، فرض ہے نہیں ہے، ستر عورت کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو، اس کا مسئلہ بیان کر دیے، پھر بھی سن لیجئے۔ کیا درست ہے؟ تو درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے کپڑے کا پہننا نماز میں بھی غیر نماز میں بھی حرام ہے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ اور ایک بات دیکھیے، ستر عورت اپنے آپ سے فرض نہیں ہے، غیروں سے فرض ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مول صاحب، آپ کے پاس پیجامہ نہیں تھا، کرتے پہ نماز پڑھ رہا، کرتا کہاں تک آتا؟ گھٹنے کے نیچے آتا، پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اب خالی کرتا پہن کے نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، سجدے میں جاتے نظر اپنی شرمگاہ پہ پڑی، ارے دیکھ لیا بھائی، نماز نہیں ٹوٹتی، نظر پڑ گئی تو ہٹا لینا، دیکھ لیتے نہ رہنا وہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، نہیں فوراً پڑ گئی، اب کیا نماز ٹوٹ گئی؟ کیا ستر عورت آپ سے نہیں ہے، غیروں سے ہے، وہی مسئلہ ہے۔ آپ نماز پڑھے، بازو والا دیکھ لیا آپ کی، تو آپ کی نماز کی ہے۔ اکیلے پڑھ رہے، تنہا کمرے میں تھے، ایک کرتے پہ پہن رہے تھے، حالت رکوع میں یا حالت سجدے میں اپنی شرمگاہ پر نگاہ پڑ گئی ہے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر وہی جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کرتے کے نیچے سے آپ کی شرمگاہ دیکھ لے تو آپ کی نماز گئی۔ اب کوئی پورا جبہ پہن لے کے نماز پڑھ رہے، کوئی بدماشی سے اگر منڈی ڈال کے دیکھا تو آپ کی نماز نہیں جاتی۔ یہ مسئلہ بھی کھل کے بول رہا ہوں، لیکن ایسا لباس ہے جو خود بخود دکھ جا رہا تو پھر آپ کی نماز چلے گئی۔ اب کوئی بدماشی کرے تو اس سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ اس کے بعد 5ویں شرط ہے استقبال قبلہ۔ کیا ہے استقبال قبلہ؟ پہلی شرط کیا تھی بولیے؟ نمازی کے جسم کا نجاست حقیقی حکم سے پاک ہونا۔ دوسری شرط نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا نجاست حقیقی سے۔ تیسری شرط نماز پڑھنے کے مقام کا پاک ہونا، پیر سے لے کے قدموں تک کا۔ چوتھی شرط ستر عورت کا ہونا۔ ستر عورت معلوم ہے کیا نا کس کو بولتے؟ اتنا چھپانا مرد کے لیے نماز میں بھی غیر نماز میں بھی فرض ہے۔ اب اس کے بعد 5ویں شرط ہے استقبال قبلہ۔ کیا ہے بولیے؟ استقبال قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد اب قبلے کی طرف رخ کر کے کسی مرض کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سک رہے، مطلب اب ہاسپٹل میں مریض ہیں، مرض کا معاملہ ہے، ہاسپٹل میں پلٹ بھی نہیں سک رہے ہیں، کوئی پلٹا بھی نہیں سکتے، ایسا حالت بھی ہے تو آپ کو اجازت دی گئی ہے، جس حالت کو چاہیں نماز پڑھ لے سکتے۔ ایک دوسری بات، گھر میں نہیں باہر نکل کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا قبلہ اس طرف ہے اور آپ اس طرف سے آ رہے ہیں، اگر اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھے تو آپ کے دشمن کے دیکھ لینے کا اندیشہ ہے، کوئی دشمن دیکھنے والے ہی نہیں ہے، اس سے آپ کو خوف ہے، تو شریعت اجازت دے رہی کہ آپ ادھر نماز پڑھو ادھر مت پڑھو، ادھر نماز پڑھو ادھر نماز مت پڑھو۔ ایک بات۔ دوسری بات، کسی ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ قبلے کا تعین کرانے والا کوئی موجود ہی نہیں، مثلا کار ڈرائیونگ کرتے ہوئے دو دوست مل کے جا رہے، مسلمان ہیں، نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ارے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اب چلے گئے قبلہ ابر کم، پھر بھی اگر سورج نکلا ہوا تو آپ اندازہ کر سکتے
سورج ادھر سے نکلا قبلہ ادھر ہے بولتے. ابر آلود موسم، ابر آلود موسم ہے. اب بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو شریعت اس وقت آپ کو ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بتا رہے، یہ ہے کہ آپ خوب غور و فکر کرنا. کیا کرنا؟ خوب غور و فکر کرنا. اس کا نام ہے تحری. اس کا نام ہے تحری کرنا. تحری مطلب غور و فکر کرنا. ادھر ہو سکتا قبلہ، ادھر ہو سکتا، ادھر ہو سکتا. میں جب آیا تھا، میں ایسٹ سے آیا تھا تو ویسٹ ادھر ہو سکتا ہے، ادھر سے. اور میرے کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی قبلہ ادھر ہے. اللہ اکبر، نماز پوری پڑھ لی. اتنے میں کار والے، ارے بھائی نماز پڑھ لی ہو، ارے قبلہ ادھر ہے نا، ادھر پڑھ لی. آپ کی نماز ہو گئی ختم، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، نماز کا وقت ہوا، قبلہ کدھر ہے معلوم نہیں ہے، نہ سوچے نہ بچھائے، مصلی بچھا کے نماز پڑھے. صحیح طور پہ پڑھے. آپ نماز ہونے کے بعد دیکھیں کو معلوم ہوا واقعی قبلہ اس طرف ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ کی نماز نہیں ہوئی. قبلے کی طرف پڑھنے کے باوجود آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس طرف قبلے کی طرف نہ پڑھنے کے باوجود نماز ہو گئی. کیوں؟ شریعت کا جو حکم سوچنے کا تھا آپ نہیں سوچے. تحری بولتے، تحری کرنے کا تھا، آپ تحری نہیں کرے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. یہ استقبال قبلہ ہے. اور ایک بات، استقبال قبلہ اس شخص پر فرض ہے جو اس کی طرف رخ کر سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، چاہے جان کا خوف ہے یا دشمن کا خوف ہے یا کسی درندے کا خوف ہے، اس وجہ سے استقبال قبلہ نہیں کر سک رہا ہے، تو آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. مگر مجبوری کی صورت میں، لیکن نماز کے شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے. استقبال قبلہ پہ مختصر کی یہ تشریح تھی. اب آخری چیز ہے نیت. کیا ہے؟ نیت. نیت کسے کہتے ہیں؟ سابق میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، پھر بتائیں گے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو نیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. مطلق نماز کا ارادہ کر لینا کافی ہے. زبان سے میں ظہر کے 4 رکعات، آج کے ظہر کی 4 رکعات پڑھ رہا ہوں کہنا ضروری نہیں. زبان سے الفاظ کا ادا کرنا سنت ہے، لیکن نیت جو دل سے ہوتی ہے اس کا ضروری ہے. اب بیٹھے بیٹھے وضو کر لیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں معلوم ہی نہیں. آپ فرض پڑھ رہے، سنت پڑھ رہے، شوق میں پڑھ رہے، نماز ہی نہیں ہوئی. ٹھیک، بے مقصد نماز ہے. آپ تعین ہی نہیں کریں. آپ کرتا پاجامہ پہنے نکل کے جو بھی شادی خانے میں گھس جاتے، جو ملا ہو بھائی آپ کو، جو شادی خانے میں دعوت دی گئی تھی وہاں جانا ہے. ارے یہاں بھی دعوت ہو رہی نا، تو آپ کے لیے نہیں ہے بھائی صاحب، وہ دوسروں کی ہے. تو اسی طرح نماز پڑھ رہے، کون سی نماز پڑھ رہے؟ نیت ضروری ہے. ایک بات. دوسرا، اب نیت تو ٹھیک، ظہر کے واسطے آ گئے، میں ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر کو. ظہر کے 4 رکعت 2 رکعت کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. 4 کی جگہ 2 بھی بول دے تو کچھ نہیں ہوتا. ظہر میں آئے، میں عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، ارے ظہر پڑھ رہا تھا عشاء بول دیا، کوئی بات نہیں. زبان کی غلطی کا اعتبار نہیں ہے، اس کی غلطی کا اعتبار ہے. تو دل میں آپ کا ارادہ 4 رکعت ظہر کا تھا، زبان سے 2 رکعت فجر کے نکل گئے، یا زبان سے 4 رکعت عشاء کے نکل گئے، کوئی بات نہیں. ایک. دوسری بات، فرض نماز کا تعین ضروری ہے. فرض نماز کا تعین ضروری ہے کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، اس کا تعین ضروری ہے. اب آج کی اس وقت کی 4 رکعت ظہر بولنا ضروری نہیں، آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں بولنا ضروری نہیں، صرف فرض نماز ظہر کا تعین کرنا ضروری ہے. اسی طرح واجب نماز کے لیے تعین واجب کا ضروری. وطر پڑھ رہے ہیں، واجب الوطر پڑھ رہا ہوں، اب 3 رکعت بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ واجب 3 ہی ہوتی ہے. میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں بولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی 4 ہی تھی، اس سے زیادہ کم نہیں. تعین ضروری ہے، بغیر تعین کے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح استقبال، کیا چل رہا تھا؟ نیت. اسی طرح نیت کے لیے جس نماز کا ادا کر رہے ہیں اس نماز کا نیت کرنا ضروری ہے. اب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب مقتدی کو امام صاحب کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری ہے. مقتدی کو امام کے اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے. اقتداء کی نیت نہیں کرے، ایسے جا کے ٹھہر گئے آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیونکہ شرائط میں سے یہ بھی ایک چیز ہے. البتہ امام صاحب کو امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں. اگر کوئی امام بن گیا ہے، میں سب کو نماز پڑھا رہا ہوں بولنا ضروری نہیں ہے.
اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے، صبح کے نماز پڑھ رہے تو جماعت بن جاتی۔ مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے امام کو نماز پڑھانے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ شرائط میں فرائض میں داخل نہیں ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے نہیں ہے، جماعت کا ثواب بہت بڑا ہے، مقتدی کو بھی ضروری ہے، امام صاحب کو بھی ضروری ہے، اسی لیے کر لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کریں، نیت کب کرنا، نیت کب کرنا، کب تک کر سکتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت ہونا۔ تب تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اب نیت کر لیے، میں اب ہو رہا ہوں، فون آ گیا، چلے گیا، بات کر لے گیا، نہیں ہوتی ہے، گیپ نہیں آنا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ کی نیت ہونا۔ اگر گیپ آ گیا تو پھر سے نیت کیجیے آپ، تو نیت کے درمیان میں قطعی طور پر گیپ نہیں آنا۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب آپ نیت نہیں کر سکتے۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نیت کر لیتے اللہ اکبر، ارے نہیں بھائی میری آج کی فجر چھوٹ گئی تھی، فجر پڑھ لیتے 2 رکعت، اب نہیں کر سکتے آپ تکبیر تحریمہ سے پہلے تک نہیں۔ البتہ قضا نماز ہے، قضا نماز کے لیے نماز کے تعین کے ساتھ ساتھ دن کا تعین بھی ضروری ہے۔ عام نماز کے لیے جو وقت کی ادا کی جا رہی ہے، میں آج کے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں کہنا ضروری نہیں ہے، قضا نماز کے لیے ضروری ہے۔ میں میری 1 اکتوبر کے پیر کے دن کی ظہر کی نماز قضا ادا کر رہا ہوں، اب کہنا ضروری ہے۔ قضا نماز کے لیے دن اور وقت کا تعین ضروری ہے، ادا نماز کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہنا دیکھیے، واجب نماز کے لیے واجب رکعتوں کی تعداد بیان کرنا شرط نہیں ہے۔ اور بھی چند مسائل ہیں، میں آپ کی سوالات پر چھوڑ رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جس کو نماز میں داخل ہونے سے پہلے مکمل کر لینا ضروری ہے، کتنی ہیں وہ چیزیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ نمازی کے جسم کا پاک ہونا، نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، نماز پڑھنے کے مقام کا پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت۔ یہ 6 چیزیں ہونے کے بعد اب آپ نماز میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے فرائض نماز شروع ہو رہے ہیں۔ آئندہ کی گفتگو میں ہم نماز کے فرائض کو شامل کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا فرض ہے؟ فرض واجب سنت میں فرق یہ ہے کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو آخری تک آپ کو گنجائش ہے، سجدے سے اگر کر لیے تو آپ کی نماز ہو جاتی۔ اگر کوئی نماز کے سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو آپ کو اس سجدے سہو کی بھی حاجت نہیں ہے، بغیر سجدے سہو کی بھی آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو فرائض نماز، شرائط نماز میں سے آج ہم نے شرائط نماز مکمل کی ہے، جن کی تعداد 6 ہے۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ان چیزوں کا مکمل کر لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی باقی رہ گئی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم سوالات کے لیے وقت دیتے ہیں۔